نمبر 4، سماج کو سدھارنے کا چوتھا طریقہ، آج ہم سب کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ ہم چلاتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور میسیجنگ کے دنیا بھر کے ایپس ہمارے پاس ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل پر اگر کسی دوست کا میسج آیا ہے تو جب تک ہم وہ میسج دیکھ نہ لیں ہمیں چین نہیں ملتا۔ بنارس میں 2 دن انٹرنیٹ بند تھا۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کے سامنے ایک موبائل کی دکان تھی۔ موبائل کی دکان پر مسلمان لڑکیاں، برقع پوش لڑکیاں، نقاب پوش لڑکیاں وہ جا کر کے بھیڑ لگا لیتی ہیں اور دکاندار سے کہتی ہیں بھیا دیکھو میرا موبائل نیٹ کیوں نہیں چل رہا ہے، واٹس ایپ کیوں نہیں چل رہا ہے۔ دکاندار سمجھا رہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، کسی کا نیٹ نہیں چل رہا ہے، لیکن وہ مسلمان لڑکیاں دکاندار سے کہہ رہی تم ہم سے پیسہ لے لو، 50 روپے 100 روپیہ لے لو، لیکن ہمارا نیٹ چالو کرو۔ 2 دن کے لیے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے ہم نیٹ سے اور واٹس ایپ سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہمارے لیے ہمارے اپنوں کے میسج اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے اپنا ایک میسج ہمیں اور آپ کو دیا، اپنا ایک پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جس پیغام کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت بن کر کے آیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر کے آیا ہے۔ قرآن کون سی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ ہم نے بس ایک ہی بیماری سمجھا ہے، کسی پر جادو کا اثر ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ پڑھ کے دم کر دو، بچے کو نظر لگ گئی، مولوی صاحب کو بلاؤ دم کر دو۔ ہم نے قرآن کو بس نظر بد کے علاج کی کتاب بنا کے رکھا ہے، ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا کے رکھا ہے کہ قرآن اٹھاؤ تو چوم لو، قرآن رکھو تو چوم لو۔ قرآن صرف احترام کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن ذکر ہے، قرآن نصیحت ہے۔ ذکر مبارک، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، یہ ذکر بن کر کے اتاری گئی ہے۔ قرآن میں ہماری ان الجھنوں کا جواب ہے جن الجھنوں کا جواب کہیں نہیں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ میرے بندو، ہم نے وہ کتاب تمہیں دی ہے، وہ کلام تمہیں دیا ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہاری الجھنوں کا جواب ہے۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب۔ قرآن ہماری الجھنوں کا جواب ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت احنف بن قیس کو دیکھو، حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، جس میں تمہیں مینشن کیا گیا ہے، جس میں تم ہو۔ تو حضرت احنف بن قیس کہنے لگے کہ اے اللہ، اس کتاب میں کہاں ہوں؟ اس کتاب میں میرا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ اب قرآن کو پلٹنے لگے، قرآن کو غور سے دیکھنے لگے، پڑھتے پڑھتے سورہ زاریات پر پہنچے۔ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے کچھ بندے وہ ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح سویرے بھی اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ، اتنا نیک تو میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں ان لوگوں میں۔ اور آگے بڑھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے کچھ بندے وہ ہیں رات میں بستر پہ جاتے ہیں تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ رات رات اور اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں۔ بولے اللہ، ان میں بھی میں نہیں ہوں۔ پھر پلٹنے لگے، سورہ آل عمران کی ایک آیت نظر کے سامنے آئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ، یہاں بھی میرا ذکر نہیں ہے، کہاں ہے قرآن کے اندر میرا ذکر؟ اور آگے بڑھے، سورہ مدثر، قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھایا، سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر،
جنتی جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیتے ہیں اس لیے گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں۔ پھر قرآن پلٹتے پلٹتے سورہ توبہ کی ایک آیت پر نظر پڑی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں، ان کے عمل ملے جلے ہوتے ہیں، وہ نیک عمل کے ساتھ کچھ غلط کام بھی ان کے ذریعے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان کے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عنب بن قیس نے کہا وجدت نفسی یا ربی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ کو پا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی قرآن کو اٹھاؤ اور سوچو کہ میرا رب، ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، غور کی کتاب ہے، فکر کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، دل جب قرآن پر آدمی غور نہیں کرتا تو دل لاک ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر نصیحتیں کام نہیں کرتی، پھر اس دل پر اچھی باتیں کام نہیں کرتی۔ دل ہمارے لاک ہیں، اور دل کے لاک کو کھولنے کا ایک ہی لاک کوڈ ہے، اور وہ قرآن ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر قفل چڑھا ہے، تمہارے دلوں پر لاک چڑھا ہے، تمہارے دل لاک ہو گئے؟ تو دل کے لاک کو اگر کھولنا ہے تو میرے بھائیوں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، قرآن کو پڑھو۔ اور میں نے اپنے بعض بھائیوں کی زبان سے بڑی اچھی چیز سنی، بعض بھائیوں نے ہمارے بتایا کہ ہم اپنے گھر میں روزانہ 1 یا 2 آیتیں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے قرآن کے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہم سب کو اپنانی چاہیے۔ 1-2 آیت تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، 5-10 منٹ کا ٹائم تو نکال ہی سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں میرے پیارے ساتھیوں تو مجھے یقین ہے ہماری روزی روٹی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں، ہر چیز میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو جو قوم قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن کو صرف ٹاپوں کی زینت بنا کے رکھ دیا جائے، وہ سماج اور وہ سوسائٹی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سے ہم آج بہت دور ہے میرے پیارے ساتھی، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ موبائل، ہم 5 منٹ کے لیے موبائل سے دور نہیں رہتے، اور قرآن کو ہم سال بھر قرآن کو ٹچ نہیں کرتے، قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، یہ چوتھا طریقہ ہے سماج کی اصلاح کرنے کا، سوسائٹی کے ریفارمیشن کا۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جہان ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔